السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو انفاق کے اوپر کچھ حدیثیں ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تو اس زمانے میں کرے جب کہ تو صحیح و تندرست ہے اور تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہے، اور یہ بھی توقع ہے کہ مجھے مزید مال مل سکتا ہے۔ ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، اور تو ایسا نہ کر کہ جب تیری جان حلق میں آ جائے اور تو مرنے لگے تب تو صدقہ کرے اور یوں کہے کہ اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے۔ اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ، اب تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہماری حیاتی میں جب ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، تو دے دو۔ اور جب موت کے وقت ہم کہیں گے، محتاجی میں آ کے موت کے وقت میں کہیں گے، تو اس وقت تو ہمارا کچھ بھی نہیں۔ جب ایک انسان دنیا سے گزر گیا تو پھر اس کا کچھ نہیں، پھر اس کا جو مال ہے وہ شریعت کے حساب سے چلا جائے گا۔ مرتے وقت تم اس کو دو، اس کو دو، اس وقت ہوش بھی رہے گا کیا ہمیں؟ اس وقت ہمیں اپنا ہی ہوش نہیں ہوگا تو ہم کیا ہمارے مال کو یاد کریں گے؟ کتنا جمع کر کر کے رکھے گے اور کتنا کنجوسی کر کے رکھے گے؟ تو جتنا بھی ہے ہمارے پاس اس میں کوشش کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑھا کر ہی دے گا نا۔ دیکھیے، ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک خرچ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، تو خرچ کرنے والے کو اچھا عوض دے، اور دوسرا فرشتہ تنگ دل بخیلوں کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، بخل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والے کو تباہی و بربادی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا کہ ہم فرشتوں کی بدعا میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنتیں ہے، اس پہ ہمیں چلنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، جو ہمارے پاس ہے، بہت زیادہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس، دیکھیے، اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہاں، ہم نے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ چاول نکالا، اگر غریب سے غریب انسان ہے تو میں اس کے لیے کہہ رہی ہوں، تو وہ ایک مٹھی ایک برتن میں ڈال دے، ایک ڈبے میں ڈال دے، ہاں، وہ اگر 10 دن بھی اگر وہ ایک ایک مٹھی ڈالے گا تو وہ ایک آدھا پونا کلو کے جتنا چاول جمع ہو جائے گا۔ جو آپ بچا کے پھینک دیتے ہو وہ چاول آپ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا اس کا بن جائے گا۔ اگر غریب سے غریب انسان ہے، جیسے ہمارے گھر پہ جیسے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ کتنی ضرورت مند رہتے ہیں، وہ لوگ کتنا ان لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، تب وہ ہمارے گھر کے کام گندگی صاف کرتے ہیں نا۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھی ہوں کہ وہ لوگ بھی اس طریقے سے اپنے پیسے بازو میں رکھتے، اپنے کچھ اناج میں سے، اپنے کچھ پکوان میں سے ایک کٹورا بھر کے بازو والے کو دے دیتے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی نہیں کرو، جو ہم دے سکتے ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہم یہاں جمع کریں گے وہ یہاں پہ رہے گا، اور جو ہم آگے بھیجیں گے، جو ہم صدقہ کریں گے، وہ ہمارے لیے جمع ہوگا۔ جیسے ہم بینک میں جمع کرتے ہیں نا، ہمارے بڑھاپے کے لیے کئی لوگ LIC ڈالتے ہیں، کئی لوگ پروویڈنٹ فکس ڈپازٹ میں ڈالتے ہیں نا، تاکہ بعد میں پھر وہ ہمیں ملے، جب بڑھاپے میں ملے، ہے نا۔ تو وہ ملتا نہیں ملتا، یا وہ ملے گا تو اس کا کوئی اجر یا ثواب تو نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی رکھنا، LIC کرنا، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صدقہ خیرات ہے، یہ تو تجارت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، یہ تو اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، یہ آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے، وہاں ذخیرہ بن رہا ہے ہمارے لیے۔ تو بالکل بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کنجوسی نہ کریں، اور فرشتوں کی بدعاؤں میں شامل نہیں کرے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ دیکھیے، اور بھی جیسے اللہ کی راہ میں خرچ،
مطلب صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان سے، ہر چیز سے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے 4 پارے کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، لن تنالوا البر، ہے نا، یہ 4 پارہ کی شروعات کا ہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی 94 آیت ہے کہ تم ہرگز بھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے نا۔ 93 ہے شاید میرے خیال میں یہ سورہ آل عمران کی آیت 4 پارے کا شروعات۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے پیسہ دولت، ہے نا، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر ہمارے پاس جو صلاحیت اللہ نے دیا ہے نا، اگر آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، اگر آپ قرآن کی تفسیر آپ کو پتہ ہے، آپ ترجمہ سیکھے ہوئے ہو، تو آپ یہ چیز کر سکتے ہو کہ آپ قرآن پڑھانے کا کام کرو، جس کو نہیں آتا ہے نا، دین پھیلانے کا کام کرو، ہے نا۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا ہے یا قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو آپ وہ کلاسز میں جاؤ، ان سے جڑو، ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر لوگوں کو دین پھیلانے کا کام کرو، ہے نا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پاس پڑوس میں کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس اگر طاقت ہے، پیسہ ہے، تو ہم ان کو پیسے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جان سے، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ان کو کچھ وقت پہ ان کے پسند کا کھانا دے دے، یا ان کو دوائیاں لا کے دے دے، یا ان کو پیر دبا دے، یا ان کا سر دبا دے، یا پیار محبت سے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کے ان کو جو خوشی جو بات سے مل سکتی ہے وہ خوشی دے سکے، ان کی تکلیف کو تھوڑا کم کر سکے، ہے نا۔ کوئی دکھی ہے اس کا دکھ دور کر سکے، کوئی مجبور ہے اس کی مدد کر سکے۔ مطلب اللہ کی راہ میں ہمیں اپنی جان، مال، ہاتھ، پیر، صلاحیت، ہر چیز خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں نا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ وہ مال اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے نا، عزیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہم کو ناپسند ہے وہ دے دیتے ہیں، جو پسند ہے وہ دیتے ہیں نہیں نا۔ تو ایسی چیزیں لوگوں کے لیے بھی پسند کرو جو خود ہم اپنے لیے پسند کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا۔ اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے بچوں کو وہ چیزیں بتائیں، وہ حدیثیں ہمارے بچوں کو بتائیں، چاہے وہ 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں۔ جب بھی صدقہ خیرات کرو ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کے ساتھ کرو، ان کے ہاتھ سے دو۔ یہ دیکھتے دیکھتے کرتے کرتے ان کے اندر وہ عمل آئے گا، ان کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی، ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھے گی۔ ہم کب تک رہ گے نا، پھر ہماری نسلیں آگے بڑھے گی۔ تو لوگوں کے اوپر رحم کرنا سکھاؤ، لوگوں کے اوپر کسی کو ظلم کرنے نہ کہو، کیونکہ ظلم کرنے سے تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی کو صدقہ دے رہے یا خیرات کر رہے، اگر ہم کسی کو کوئی مدد کر رہے اور ہم اس کو تکلیف دے رہے، یا ہم اس کو اس بات کو بول بول کے سنا رہے یا اس کو احسان جتا رہے، تو پھر ہمیں بالکل کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دینا ہے تو دے کے بھول جاؤ۔ کہتے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دو کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اگر تھوڑی ریاکاری ہو گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ اس میں اگر تھوڑا اسراف ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ فوراً معافی مانگی، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی۔ دیکھیے جو گناہ ہمارے ہو گئے، جو ہمارا پاسٹ ہے، جو گناہوں سے ملوث تھا، تو ہم نے اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارا ماضی ہے، جو ہمارا پاسٹ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کیا ہو۔ جو ہمارا فیوچر ہے وہ تو پلین ہے نا،
اس کے اوپر تو ہم رنگ بھر سکتے ہیں نا، اس کے اوپر تو ہم نیکیاں لکھ سکتے ہیں نا، لکھوا سکتے ہیں نا فرشتوں کے ذریعے۔ تو آج سے ایک عزم کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو ہم سے جانے انجانے ہوئے، جو ہم نے جان کے کیے، اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ہم اسلام سے دور تھے، اللہ تعالیٰ ہم قرآن سے دور تھے، اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے تھے۔ میں خود اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگتی ہوں کہ دین کی اتنی نالج نہیں تھی، تو ہم بھی پہلے ساری وغیرہ پہنتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، بھلے ڈھکے چھپے جاتے تھے، لیکن دین کے راستے پہ جو اسلام میں ہے اس سے ہٹ کے کرتے تھے۔ تو اللہ سے رو رو کے حج کے وقت بھی معافی مانگے، ابھی بھی معافی مانگتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو گناہ انجانے میں ہو گئے، جو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے انجانے میں کی ہے، جو جان کے کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے۔ تو ہر کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی تو ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے اگر گڑ گڑا کے رو کے سجدے میں جا کے تہجد میں اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے اگر معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارا ماضی کا چیپٹر ہے وہ اللہ کلین کر دیا ہو، تو فیوچر تو ابھی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حیاتی دیا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی معافی مانگنے کے بعد، اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی، ایک سال کے لیے بھی، 10 سال کے لیے بھی اگر اللہ زندگی دیتا ہے اور اس میں کچھ نیکی کر لیتے ہیں تو ہمارا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے نیک بندے بنے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو مجبور بندے ہیں، جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو عزت سے، محبت سے ان کی مدد کرے کہ جب بھی ان کی زبان پہ تمہارا نام آئے تو وہ بس تمہیں دعا دیں، وہ ہمیں دعا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا لینے والا، فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونے والا اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔